بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 79 میں رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید کے حوالے سے یہ ارشاد فرماتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، اسے یعنی قرآن مجید کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، مس کرتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں۔ جو پاک نہیں ہوتے وہ قرآن کریم کے قریب نہیں آتے۔ اس آیت مبارکہ کی مفسرین نے مختلف تفاسیر کو بیان کیا ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اس محفوظ اور پوشیدہ کتاب کو اللہ کے فرشتے ہی چھوتے ہیں جو ہر قسم کے شرک، گناہ اور ناپاکی سے بالکل پاک ہیں، یعنی فرشتے نہ تو جسمانی ناپاکی میں آتے ہیں اور نہ ہی قلبی اور نظری ناپاکی میں آتے ہیں، نہ وہ مشرک ہو سکتے ہیں، نہ وہ گناہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے بدن کسی قسم کی ناپاکی سے آلودہ ہو سکتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ قرآن پاک کو شرک سے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ ایک تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کو وہ لوگ ہاتھ لگائیں جو باوضو ہوں اور ان پر غسل فرض نہ ہو۔ اور یہ جو تیسری تفسیر بیان ہوئی ہے، اس تفسیر کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ ایک فرمان بھی موجود ہے، جسے معجم صغیر کے اندر امام طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کو وہی شخص ہاتھ لگائے جو پاک ہو۔ جو پاک نہیں ہے، جسے غسل کی حاجت ہے یا جسے وضو کی حاجت ہے، وہ بغیر طہارت حاصل کیے قرآن کریم کو چھو نہیں سکتا۔ اب قرآن مجید کی اس آیت اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق قرآن مجید کو چھونے کے حوالے سے چند احکامات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو کرنا لازم ہے، یعنی فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ بغیر وضو کیے قرآن مجید کو ہم چھو نہیں سکتے، قرآن کریم کو ہم مس نہیں کر سکتے، اور جس شخص کا وضو نہ ہو اسے قرآن مجید یا قرآن مجید کی کسی آیت کو چھونا حرام ہے۔ البتہ چھوئے بغیر زبانی جو کچھ اسے یاد ہے یا چھوئے بغیر قرآن کریم کو دور سے دیکھ کر وہ آیات کی تلاوت کر سکتا ہے۔ ایسے ہی جس شخص کو نہانے کی ضرورت ہے، یعنی جس کے اوپر غسل جنابت فرض ہے اور اس نے غسل کر کے پاکی حاصل کرنی ہے، اس کے لیے قرآن مجید کو چھونا بالکل حرام ہے۔ وہ قرآن مجید کو نہ چھو سکتا ہے، نہ قرآن مجید کی وہ تلاوت کر سکتا ہے، اگرچہ قرآن مجید کا سادہ حاشیہ ہو یا کسی آیت کا لکھنا یا کسی آیت کا تعویذ بنانا یا قرآن مجید کی آیات پر مشتمل جو تعویذ ہے اس کو چھونا، یا قرآن پاک کی آیات والی انگوٹھی جیسے حروف مقطعات کی انگوٹھی ہو، ان سب کا پہننا حرام ہے۔ وہ ان سب کو نہ مس کر سکتا ہے، نہ وہ ان کی تلاوت کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے ہاتھ سے ان کو تحریر کر سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غسل فرض ہونے کی صورت میں نہ قرآن مجید کو چھوا جا سکتا ہے، نہ قرآن مجید کی آیات کو تحریر کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی قرآن مجید کی آیات پر مشتمل انگوٹھی کو اپنے بدن کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر کرنسی نوٹ کے اوپر قرآن مجید کی آیت لکھی ہو، جیسے کچھ لوگ ان کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ یاد دہانی کے لیے کرنسی نوٹ کے اوپر بھی قرآنی آیات کو لکھ دیا کرتے ہیں، تو کرنسی نوٹ کے اوپر آیت لکھی ہو تو ان سب کو، یعنی جو شخص بے وضو ہے یا وہ شخص جس کے اوپر غسل واجب ہے، جیسے جنبی شخص ہے یا حیض اور نفاس والی عورتیں ہیں،
ان سب کا کرنسی نوٹ پر لکھی ہوئی آیت کو چھونا بھی حرام ہے۔ البتہ اگر وہ روپے، وہ کرنسی نوٹ بٹوے میں ہوں یا بیگ کے اندر رکھے ہوئے ہوں تو پھر اس بٹوے کو پکڑا جا سکتا ہے، اس بیگ کو چھوا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی جس برتن یا جس گلاس کے اوپر سورت لکھی ہو یا کوئی آیت لکھی ہو تو ناپاکی کی حالت میں اس گلاس کو یا اس برتن کو یا کانچ کے اس ٹکڑے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ قرآن مجید کا ترجمہ ہے فارسی زبان کے اندر، اردو زبان کے اندر، انگلش کے اندر یا کسی اور زبان میں، تو اسے بھی بے وضو، جنبی اور حیض و نفاس والی عورتوں کا چھونا اور پڑھنا، یہ اس کا وہی حکم ہے جو عین قرآن کریم کا حکم ہے۔ البتہ قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرج نہیں، اگرچہ حروف پر نظر پڑے، الفاظ سمجھ میں بھی آئیں اور دل میں پڑھتے بھی جائیں، تب بھی ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کا الحاکمین ہمیں صحیفہ انقلاب، کتاب مقدس قرآن مجید برہان رشید کے آداب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ قرآن سے وابستگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔